پروگرام مسئلہ یہ ہے TNN نیوز پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان زباریہ رحمان۔ گزشتہ روز نون لیگ کے ایک اہم اجلاس ہوتا ہے، نون لیگ کے جنرل کونسل کا، اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی پر قیادت جو ہے وہ میرے پاس امانت ہے، اور یہ امانت میں ان کو واپس لوٹا دوں گا۔ مریم نواز صاحبہ جو کہ اس ساری صورتحال میں یہ کہتی اکثر نظر آئی کہ میری تو حکومت ہی نہیں ہے، اس لیے مہنگائی یا ملک کے کسی بھی مسائل پر مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ اب تک شہباز شریف صاحب نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے کیے ہیں، ان کی مرضی سے کیے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے تو جب پیٹرول کی قیمت پہلی بار بڑھی، دوسری بار بڑھی، تو انہی محترمہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور آج یہ مریم نواز صاحبہ خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ اب تک اس ملک کے جو بھی فیصلے ہوتے رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے، ان کی مرضی سے ہوتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس سارے موضوع پر گفتگو کے لیے آج پروگرام میں ایک بار پھر سے موجود ہے رہنما مسلم لیگ نون عبید عباسی صاحب۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ قیادت امانت ہے، ہم جو وزیر اعظم صاحب اس وقت موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں ملک کے، کیا ان کے فیصلوں پر یقین کریں، ان کو وزیر اعظم مانیں، یا یہ دیکھیں کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو یہ کرسی جو ہے وہ بنا کسی الیکشن کے، بنا کسی پروسیس کے ان کو سونپ دی جائے گی؟ جی، سب سے پہلے میری بہن زبیریہ رحمان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام مسئلہ یہ میں مجھے مدعو کیا۔ آج آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ کل کے جنرل کونسل کا جو ہمارا اجلاس ہوا ہے، جس میں شہباز شریف کو صدر منتخب کیا گیا، مریم نواز کو چیف آرگنائزر منتخب کیا گیا، اور ایک پروسیس تھا، ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے تھی، اس کو فالو کر کے ہمارا الیکشن کمیشن بورڈ بنا اور اس کے بعد یہ فیصلے ہوئے۔ اور جو آپ نے ذکر کیا کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہماری پارٹی کے اندر ہے نہیں، اور اگر کوئی کسی PTI والے سے پوچھیں، پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں، تو جب نواز شریف پاکستان میں موجود ہوں تو وہی صدارت کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ورکرز کا جو وزیر اعظم ہے وہ میاں نواز شریف ہوگا۔ جب میاں نواز شریف سے یہ نیلی کی تلوار ختم ہوگی تو یقیناً وہ وزیر اعظم کے بھی مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے اور اس پارٹی کی کو لیڈ بھی کریں گے، صدارت بھی کریں گے۔ لیکن میں یہ بات دوسری بات یہ کہتا چلوں کہ ابھی جو آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا کہ مریم نواز نے یہ کہا اور شہباز صاحب نے یہ کیا، اور یہ ایسے ہماری یہ جو گورنمنٹ تھی، جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ریاست بچانی ہے، ہم نے سیاست کو قربان کرنا ہے، تو یہ کولیشن گورنمنٹ ملی تھی۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا، ہمیں تو تانا دیا گیا کہ 26 کلومیٹر کا وزیر اعظم، ہمیں تو بہت سے تانے ملے ہمیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میاں نواز شریف کی ڈائریکشن شہباز شریف کے ساتھ شامل رہی اور کولیشن گورنمنٹ کو سخت فیصلے کرنا پڑے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیٹرول مہنگا ہوا، آپ نے دیکھا مہنگائی کا طوفان آیا، اور اس کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں پیٹرول بھی سستا ہوا، اس ملک میں مہنگائی، آٹا، گھی، چینی، ان کی قیمتیں بھی پیٹرول سستا ہوا ہے۔ جی، پیٹرول سستا ہو رہا ہے اور اس طرف ہم آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں میں کچھ فیصلے دیکھے ہیں، 150 کا پیٹرول 300 پہ پہنچ اب میں یہ سستا 15 روپے 12 روپے کر دیں اور آپ کہیں گے پیٹرول سستا دیکھیں، میاں نواز شریف کے دور میں 64 روپے لیٹر پیٹرول تھا۔ اب اگر آپ میں پھر آپ بھی جو بات کر رہے ہیں میں اسی پرائے میں اور اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب عوامی گورنمنٹ آتی ہے، جمہوری گورنمنٹ آتی ہے تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ ابھی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کو سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں، جو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ہوں یا مریم نواز شریف ہوں، اور ہماری میں صرف جمہوری گورنمنٹ میں سیاستدانوں کے خلاف کریک ڈاؤن، صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، عوام کے خلاف ہی، اپنی ہی عوام کے خلاف کریک ڈاؤن۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ جو بھی عمل میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی ورکر کی گرفتاری اور یا جو اس طرح کی ہتھکنڈے ہیں، میں ان کو کسی صورت بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا۔ اس کی کچھ محرکات بھی ہیں، یہاں پہ ایک لیڈر ایسے بھی تھا جو ایسے کرتا تھا اور کہتا تھا نواز شریف آؤ میں تمہارا ایسی اتاروں گا۔
تو یہ باتیں اور ہیں. اور جو جن کو آپ صحافی کہتے ہیں, صحافی کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیفینیشنز ہونی چاہیے. اس ملک میں بڑے اچھے اور جید اور بڑے قابل قسم کے صحافی ہیں جن کا حق مارا جا رہا ہے, اور ان کو میں صاحب کو صحافی سمجھتے ہیں, ارشد شریف صاحب کو ارشد شریف بڑا نام ہے. میں ارشد شریف اور میں صرف میری بہن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں, میں صحافت میں بھی آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, اب فیصلہ نہیں سنایا جاتا, باعث نہیں ہوا جاتا. تو بہرحال میں ان ہتھ کنڈوں کے کسی صحافی ہو یا کوئی بھی ہو, ان کی گرفتاری اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں کی میں نے پہلے اپنے آپ کے پروگرام کے اسی حصے میں کہا, میں اس کو بطور سیاسی کارکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ وقت کی بات ہے, کل ان پہ پرسوں ہمارے پہ آنی, یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. لیکن مفاقات عمل ایک فکرہ ضرور کہوں گا, وہ اس آپ کے پورے سوالوں کا جواب ہے. صحیح. اگر ہم اس اجلاس کی کارروائی پر بات کریں تو اس میں بڑی اہم جو ہے وہ باتیں کی گئی ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت آئے گا تو ان کو ہٹا بھی دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے اہم رکن پارٹی کے شائخ خاقان عباسی صاحب, مفتی اسماعیل صاحب, انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی. دیکھیں پہلی بات, کیا نون لیگ کے اندر بغاوت ہے اور کون لوگ ہیں جو کہ ڈار صاحب کے خلاف ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جماعت میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں انٹیکٹ ہے. محترمہ زبیریہ رحمان صاحبہ, یہ بالکل کلیئر کرتا چلوں. دوسری بات, جو گھر کی باتیں وہ گھر کے اندر اچھی لگتی ہیں, وہ میڈیا پہ نہیں کی جا سکتی. میں ادھر آ کے بیٹھ کے آپ کو بھاشن دینا شروع کر دوں تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات مجھے اگر جرت کے ساتھ اگر میری رسائی ہے جماعت کے اندر, لیڈرشپ کے اندر, تو مجھے وہاں پہ کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے شہباز شریف صاحب ہماری جماعت کے صدر ہیں, میاں نواز شریف صاحب تاحیات قائد ہیں, اور ان کے جو فیصلے ہیں اس پر ہماری پوری جماعت کھڑی رہے گی. ہماری جماعت کا ایک ایک کارکن جس نے قربانی دی, ایک ایک لیڈر, وہ قابل عزت ہے, قابل احترام ہے, اور جماعت اس حوالے سے بہتر فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. پاکستانی عوام کو ایک امید دلائی گئی, آس دلائی گئی کہ روس سے تیل آ رہا ہے, تیل آنے کے بعد پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی, مہنگائی کم ہو جائے گی, بہت سی چیزیں. ظاہر ہمارے ہاں تو ایک پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اوور آل آٹا, گھی, چاول, چینی, بل, ہر چیز میں وہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. مہنگائی بڑھتی ہے. مجھے بتائیں, اب تو تیل بھی آ گیا اور سارا دن جو خبر چلی کہ ہو سکتا ہے جی آج ڈار صاحب خوشخبری سنانے والے ہیں اور وہ قیمتیں برقرار رہتی ہیں, تو وہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں IMF ڈار صاحب نے بالکل کلیئر, یہ جرت کا کام ہوتا ہے اور بڑی جرت کے ساتھ ہوتا ہے. جس کا قوم نے قرضہ دینا ہو اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جرت کا مظاہرہ کرے تو ڈار صاحب جو انٹرنیشنل سازش ہے اس سے ڈار صاحب نے قوم کو آگاہ کی ہے اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور IMF یہ واضح کہا ہے کہ اگر IMF ہمیں 9واں جائزہ انہیں مکمل کرنا چاہیے تھا, اور IMF اگر اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں اور نہیں کر رہا تو ہمارے پاس بندوبست ہے. آپ نے دیکھا کل چائنا نے $1 ارب پاکستان کو دے دیا. یہ لیڈرشپ کوالٹی پر اعتماد ہے چین کا. اور آج آپ دیکھیں سی پیک آگے بڑھ رہا ہے, اور ہم IMF اگر ہمیں وہ کس جاری نہیں کرتا تو پاکستان اپنے فیصلے کرنے پر حق بجانب ہے. پاکستان اپنے فیصلے کرے گا اپنی عوام کو اور اپنی ریاست کے انٹرسٹ کو سب سے پہلے پاکستان کو. وہ یہ کہہ کے ہوئے کہ IMF کا پریشر ہے, IMF ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, ہمیں IMF کے ساتھ ایک محترمہ زبیریہ رحمان, آپ ماشاءاللہ ایک ابھرتی ہوئی ہماری ایمرجنگ صحافی ہیں. IMF کے ساتھ عمران خان ایک ایگریمنٹ سائن کر کے گئے تھے, 30 جون تک ریاست پاکستان اس ایگریمنٹ کی پابند تھی. وہ ہتھکڑیاں جب ہتھکڑیاں کھلتی ہیں نا, وہ جب معاہدے وہ جو خان صاحب کر کے گئے تھے, وہ ہتھکڑیاں جب کھلتی ہیں نا تو لیڈر اس طرح جرت سے بات کرتا ہے جس طرح اسحاق ڈار نے کی ہے. ملک صاحب کہتے تھے کہ خان صاحب نے اور PTI اور ایک اور بات, روس نے آپ نے میں ایک بات کہتا ہوں, یہاں پہ کہا تھا جی بیرونی سازش, امریکی مداخلت, مجھے نکالا. جس نے سی پیک کو روک کے رکھا وہ کہتا ہے امریکی سازش. اور آپ نے دیکھا امریکی سازش اور بیرونی مداخلت ہوتی تو جب کنٹینر کراچی کی بندرگاہ پہ آیا تھا تو شہباز شریف کو تو گھر پہنچ جانا چاہیے تھا.
انہیں حکومت سے فارغ کر دینا چاہیے تھا. اور اس کے بعد ایک اور محترمہ, چینی کرنسی میں پیمنٹ ہوئی ہے, LNG کے کنٹینرز آ رہے ہیں, ہمارے روٹس کھل رہے ہیں رشیا کے ساتھ, ہماری منڈیوں تک رسائی ہو رہی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں, میری بہن مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پیٹرول اس مہینے سستا ہوا ہے؟ 10 روپے ہوا ہے, 20 ہوا ہے, 30 ہوا ہے, جتنا ہوا ہے سستا ہوا ہے. 10-20 ہوا ہے. بٹ میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا سستا میں صرف آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوایا نہیں ہے, اس لیے شاید آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کے جو وزراء ہیں میں یہاں پہ بات کلیئر کرتا چلوں. میں ایک بات ہماری حکومت گورنمنٹ میں ہے, لیکن میں نے کبھی سرکاری پیٹرول نہیں ڈلوایا, الحمدللہ اپنی جیب سے ہی ڈلواتا ہوں. میں صرف بتائیے کہ آپ کے وزراء کو یہی نہیں پتا کہ اس وقت روٹی کی قیمت کیا ہے. وہ بات کر رہے ہیں شاید 15 روپے ہے, 20 روپے ہے, ہم کو یہی نہیں پتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے وزراء کو روٹی کی قیمت کا نہیں پتا نا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وزراء کو گھی کی قیمت کا نہیں پتا, اگر آپ یہ کہتے ہیں ہمارے وزراء کو چینی کی قیمت کا, میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا, اور اس کے بعد دیکھیں گھی سستا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا آپ بتائیں, گھی سستا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیں نا, آپ گوگل کر لیں. 300 کا گھی جب مسلم لیگ نون پہنچا 50-60 روپے سستا کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سستا ہو گیا. مجھے 50-60 روپے ابھی آپ اعتراف کر رہی ہیں. ابھی محترمہ زبیریہ رحمان, ابھی آپ کہہ رہی ہیں 60 روپے گھی سستا ہوا, 50 روپے بقول آپ کی. آپ صافی ہیں, مل کہاں رہا ہے؟ اب آپ صافی ہیں, یہ کیمرہ لیں, میرے ساتھ چلیں, کسی بھی جگہ چلے جائیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگر گھی آپ کو 60 روپے سستا, آپ کے بقول اگر 60 آپ کہہ رہی ہیں نا, تو اس سے میں زیادہ پرائز میں سستا بتا دوں گا. نہ ہوا تو پھر جو چور کی سزا وہ مجھے دے دیجیے گا. دیکھیں پروپیگنڈا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. میری زبیریہ رحمان, پروپیگنڈا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. میاں ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے, ہم نے اس ملک کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست بچائی ہے. آج جو ثمرات مل رہے ہیں نا, آج جو مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے, تو اس پر کم از کم آپ کو داد دینی چاہیے. آپ تو میرے خیال میں 1 ماہ پہلے والا میرے ساتھ پروگرام کر رہی ہیں. حالات بدل رہے ہیں, حالات. بجٹ آپ نے دیکھا, 30% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. 30% ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہم آپ پینشنر کی تنخواہوں میں, پینشنر میں اضافہ. پرائیویٹ سیکٹر تو ادھر ہی سٹینڈ کرے نا جہاں وہ 1.5 سال پہلے سے. ٹھیک, اگر IMF کیوں چیخ رہا ہے؟ IMF کیوں چیخ رہا ہے؟ اچھا, جب عوام کو ریلیف ایک جمہوری گورنمنٹ دیتی ہے تو IMF کی چیخیں نکلتی ہیں. ہم نے ریلیف دیا ہے, اور ہم ایک بار نہیں, اگر جرم ہے ہمارا, ہم 1 لاکھ بار کریں گے. نواز شریف کی نااہلی کیسے ختم ہوگی, کب ختم ہوگی؟ ایک جملے میں آپ کو جواب دوں گا. آئندہ آنے والے انتخابات میں میاں محمد نواز شریف پاکستان ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی کمپین کریں گے, ان کی انشاءاللہ نااہلی ختم ہوگی, اور انشاءاللہ وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. ہمارا نعرہ ہوگا وزیر اعظم نواز شریف, اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکمل ہو جائے گا. موسم ٹھیک ہو رہا ہے, حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, گرمی بڑھ رہی ہے, ٹھنڈی, موسم ٹھیک نہیں ہو رہا, گرمی مزید بڑھ رہی ہے. گرمی جس طرف یہ زمان پارک کی طرف گرمی بڑھ رہی ہے, ہمارا زمان پارک سے اڈیالہ جیل کی صفائیاں ادھر شروع ہیں, زور و شور سے شروع ہیں. وفاق کا اور زمان پارک کا فاصلہ کافی زیادہ ہے. وفاق ماشاءاللہ سے بڑا اچھا شہر ہے, ٹھنڈا شہر ہے, لیکن وہاں پہ بھی گرمی کافی بڑھ رہی ہے. مجھے بتائیں مریم نواز, دیکھیے ٹھنڈی, خان صاحب کے لیے جو ٹھنڈی ہواؤں کے نرم گوشہ رکھتی ہیں نا, وہ بنی گالا کے بھی سیر کرتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. بنی گالا, اب بنی گالا وہ دور گئے جب ہیلی کاپٹر میں بنی گالا کی سیر ہوا کرتی تھی. اب تو وہ نیب کوٹ سے بنی گالا جانے میں قاصر ہیں. وہ سائیکل پہ بھی جانے کی بات کرتے تھے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, انہوں نے وہ بھی نہیں کر کے دکھایا. بہت شکریہ. مجھے بتائیں مریم نواز صاحبہ, جو کہ ایک طرف کہتی رہی کہ مجھ سے مہنگائی کے حوالے سے سوال نہ کریں کیونکہ میری حکومت نہیں. دیکھیں مریم نواز نے ہمیشہ, آپ ان سے لاکھ اختلاف کر سکتی ہیں, لیکن نہیں, مریم نواز نے ہمیشہ عوامی بات کی ہے. وہ کراؤڈ پولر کس لیے ہیں؟ کون سی آپ یہ مانتی ہیں وہ کراؤڈ پولر ہے؟ مجھے لگتا ہے نا کہ آپ یہ مجھے صرف ایک بات, وہ کراؤڈ پولر ہیں, تو وہ کراؤڈ پولر کیوں ہیں؟ وہ عوام کی ترجمانی کرتی ہیں. صحیح. اگر کسی جگہ ہماری پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے, جو کولیشن گورنمنٹ ہے, اسے کوئی ڈائریکشن چاہیے ہو تو مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف اسے دیتے ہیں, اور کولیشن میں ہاتھ بندے ہوتے ہیں.
سوال میرا یہ ہے جب مہنگائی کے طوفان آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک, تو یہ محترمہ کہتی رہی کہ نواز شریف صاحب ناراض ہوئے, میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. آج اعتراف ہو رہا ہے کہ سارے فیصلے نواز شریف صاحب کی. دیکھیں میاں نواز شریف کئی فیصلے ایسے تھے جس پر مثلا میں آپ مثال دوں, کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے تو کیا نواز شریف یہ کہیں گے کہ ہاں جی سے اور مہنگا کر دو؟ وہ عوامی لیڈر ہے. نواز شریف نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور بہت سی چیزیں اس پریشر کے نتیجے میں ریزالو ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد نواز شریف صاحب نے دھمکی آمیز گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر اس قسم کے فیصلے آئیں گے پیٹرول بھی 500 روپے لیٹر ملے گا, ڈالر کی قیمت بھی 500. جی آپ اس کو کی قیمت بھی 500. آج آپ عمران خان کو لے آئیں سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے نتیجے میں, میں آج آپ کے اس پروگرام میں کہتا ہوں جو میاں نواز شریف نے کہا وہ منوغن ہوگا. اور یہ 2018 میں بھی نواز شریف نے کہا. 2018 میں جب آپ کو 100 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا لگتا تھا نا, اور میری یہ جرنلسٹ صحافی اور ایک کامران خان صاحب پروگرام کیا کرتے تھے, تو مجھے تو آپ مستقبل کی کامران خان ہی نظر آ رہی ہیں. لیکن اس وقت میاں نواز شریف کہتے تھے عمران خان آئے گا تو یہ قوم کو پتہ لگ, اور وہ ہوا. نہیں مجھے بتائیں, اگر آج عمران خان صاحب, میرا آخری سوال ہے, آج عمران خان صاحب نائل ہوتے ہیں تو کیا کل پیٹرول 100 روپے پہ واپس آ جائے گا؟ عمران خان صاحب نائل ہوں یا اہل رہیں, میں صرف ایک میاں نواز شریف جب اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے, مہنگائی بھی کم ہوگی, بے روزگاری کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا, اس ملک میں وہی ترقی کا پہیہ شروع ہوگا جو سی پیک کی صورت میں, وہی اکنامک کوریڈورز بنیں گے, وہی میٹرو چلے گی, اور انشاءاللہ وہی کسانوں اور ہاریوں کو مفت کھاد ملے گی. اور یہ عمران خان کے الزامات ہیں, ان کو قوم کی یہ کان پک چکے ہیں. اور اب القادر ملک کی بات کریں, وہ پرانے الزامات یہ گھسے پٹے آپ یہ چھوڑ دیں. اب عمران خان کے کرپشن کے الزامات ہیں ان کے اوپر, اس پہ بات کریں. اچھا خیر, چینی چور کو آپ لوگ سلام کر رہے ہیں. میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی بھی آپ لیڈر ہیں, شاہد خاقان کے بارے میں آپ نے سوال کیا, مفتاح صاحب کے بارے میں آپ نے سوال کیا, میں ان کے سوالوں کا جواب دینے کا پابند ہوں. میں جہانگیر ترین آصف علی زرداری جہانگیر ترین کو ڈیفینڈ کرنے اس پروگرام میں نہیں بیٹھا, نہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے ادھر بیٹھا ہوں. عطا طارق صاحب نے یہ کہا کہ جو نئی پارٹی بنی ہے جی ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ لڑیں گے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چینی چوروں کو آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سیاست جب ہوتی ہے, عمران خان نے جب کولیشن بنائی تھی تو مفادات کی بات کی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا ایک سیاسی ورکر ہوں, میرا ایک نظریہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, ان کو اپنے نظریاتی ورکرز کو آگے لانا ہوگا, تاکہ یہ جو چور کی گردان ہے نا, خان صاحب نے 90 سے زائد ایسے کرپٹ مافیات جس کو کہا تھا پہلے, اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنائی. تو یہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ جو صورتحال ہے, یہ جمہوریت کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سبق ہے. وقت بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہوں گے, بدلتے حالات کب نواز شریف صاحب کو ملک میں واپس لاتے ہیں, اور رہنما مسلم لیگ نون عبید عباسی صاحب کے بقول کہ وہ آئندہ الیکشن کیمپین میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ملک کے وزیر اعظم کے طور پر سامنے بھی آئیں گے. تو دیکھتے ہیں جی کہ ان کی یہ بات جو ہے وہ کب تک پوری ہوتی ہے. انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. پاکستان ایشیائی ممالک میں ایک انہی پہلوؤں نے بنایا ہے ٹی این این کو عوام کی آواز. تبھی تو ٹی این این ہے دیکھنے والوں کی پہلی پسند. ٹی این این نیوز اور ٹی این این ڈیجیٹل, بڑھتا رہے یہ کاروان.
और तरक्की का निशान।